السلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کے ساتھ خیر و عافیت والے معاملات رکھے۔ اللہ کی ذات جب اس زمین کو جھنجھوڑتی ہے اور انسانوں کو اس قدرتی آفات میں مبتلا کرتی ہے تو وقت امتحان کا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت راجن پور اور ساؤتھ پنجاب کی تمام ریاستیں جہاں پر زندگی مکمل طور پر خوبصورتی کے ساتھ گزر رہی تھی، ایک ایسی آفت آ گئی جس آفت کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ اگر وہ وقت پر ڈیم بنائے جاتے، لوگوں کی حالت پر غور کیا جاتا تو وہ آج ان کی حالت ایسی نہ ہوتی، مگر ہمارے سیاستدانوں نے وقتی فائدے کا سوچ کر عوام کے لیے جو مصیبت کھڑی کر دی، آج وہ سیلاب بن کر لوگوں کے لیے تباہی کا سبب بن گیا ہے، جسے اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے لوگوں کے مکان برباد ہو گئے، دکانیں برباد ہو گئیں، لوگوں کے کاروبار برباد ہو گئے۔ زمانے سے لوگوں نے کوٹھیاں بلڈنگ بنائی تھی، اپنے کاروبار کا اثاثہ رکھا تھا، وہ سب ان کے برباد ہو گئے۔ کیسے لوگوں محنت سے بنائے تھے لوگوں نے، زمانے سے ہوٹل تباہ ہو گئے اور کاروبار برباد ہو گئے۔ ان کی نظروں کے سامنے جان دے رہے ہیں اور وہ بے بس ہیں۔ شاید کسی نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ میری سب سے التجا ہے کہ پوری قوم یکجا ہو کر ان کی مدد کرے۔ سیاستدان جنہیں ہم نے ووٹ دیے ہیں، ان کو تو اس علاقے کا پتہ بھی نہ ہوگا، وہ اس علاقے میں تو آئے گزرے بھی نہیں ہوں گے، بھٹکے بھی نہیں ہوں گے۔ اگر ان سے سوال کرے تو یہ یہی کہتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ دوستو، ہمارے اسلام پاکستان میں معروف دین زمانہ مشہور مولانا طارق جمیل، جب ان سے پوچھا کہ یہ آفت کے بارے میں کہ آپ کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا کہ لوگ فحاشی اور بد اخلاقی طور پر فحاشی، بدتمیزی، شرابیوں میں سب میں ان کی صحبت میں رہ رہے تھے۔ لیکن کوئی ان سے بھی تو پوچھے کہ یہ تو بیچارے غریب ہیں، لیکن یہ تو جہاں یہ آفات ہے، جہاں یہ سیلاب آیا، یہ تو بیچارے غریب ہیں، کسان ہیں، یہ تو مویشی یہ تو اپنے جانور بھی بہت پیار سے سنبھالتے ہیں، خیال کرتے ہیں، لیکن کوئی ان سے جا کے پوچھے کہ یہ امیر فحاشی، شراب کے اڈے، محفل سجانا تو یہ امیروں کا مشغول ہے، یہ بیچارے تو کسان ہیں، محنت سے مزدوری کرتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں، دھوپ میں بیچارے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، آخر ان کے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ آخر یہ کون سا عذاب ہے جو صرف غریب ہی سے اس بیچارہ گزرتا ہے، اور صرف غریب ہی اس سے گزرتا ہے، اور امیر سکون سے اپنے گھر میں ہیں، اپنے اے سیوں میں، اپنے کوٹھی میں، اپنے بنگلے میں رہتے ہیں، اور امیر بند لگا کر اور باڑے لگا کر اپنی اطراف پانی آنے سے روک دیتے ہیں۔ اور اگر ان سے غریب اور کسان، وہاں کے علاقے میں رہنے والے غریب مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا سوراخ کر دیں تو تاکہ ہماری فصلیں بچ جائیں اور پانی بآسانی گزر جائے، لیکن انہوں نے غریب کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، ہمیں صرف اپنی فصلیں، اپنی چیزیں کی پرواہ ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں بالکل بھی جو ہے جان کی بالکل بھی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیں، وہاں پر اگر سیلاب کا ہو تو اس سے پہلے 3 سے 4 دن پہلے، ہفتے پہلے وہ پورا علاقہ خالی کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگوں کو مرنے کے لیے، تباہ برباد کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوستو، ہمارے ملک میں انسانی جانوں کی بالکل بھی قیمت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ہمارا سوائے اس رب کے، اور وہ رب ہمارا حامی و ناصر ہے۔ وہ رب ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ رب ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے سیلاب زدگان میں ہمارے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن، جتنے بھی بیچارے جو ہیں انتقال کر گئے، جتنے بھی بیچارے جن کا جانی نقصان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر رہے۔ چلے جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔